پاکستان میں موجود لال حویلی کی کہانی عشق و محبت کی لازوال داستان کی نشانی ہے۔ اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ لال حویلی کو خریدنے والا ہر شخص مر جاتا ہے، لیکن اس بات کی حقیقت کیا ہے جانیں گے۔ پر اس سے پہلے اب تمام نئے آنے والے حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے چینل رس ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے فیس بک پیج رس ٹی وی کو لائک کر لیں تاکہ ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ لال حویلی پاکستان کے شہر راولپنڈی کے راجہ بازار کے ساتھ واقع ہے۔ لال حویلی ایک مشہور رہائش گاہ کے نام پر جانی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پاکستان کے مشہور سیاستدان شیخ رشید سے بھی منسوب ہے اور وہ یہاں سے اپنی سیاسی سرگرمیاں چلاتے ہوئے نظر بھی آتے ہوں گے۔ ہم میں سے کافی لوگ لال حویلی کو شیخ رشید احمد کے حوالے سے جانتے ہیں، لیکن اس لال حویلی کی تاریخ پس منظر کچھ اور ہی ہے۔ دوستو، لال حویلی کو دھن راج سیگل نامی ہندو نے تعمیر کروایا تھا، لیکن دھن راج نے یہ حویلی ایک خواتین کے لیے تعمیر کروائی تھی جن کا گہرا تعلق شیخ رشید سے بھی تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب شیخ رشید راجہ بازار میں کتب فروش ہوا کرتا تھا۔ ان کا بچپن یہیں پر گزرا۔ اس وقت اس قدیم حویلی کا نام سیگل حویلی تھا، جو کہ بعد میں بدل کر لال حویلی رکھ دیا گیا۔ اس کے پیچھے ایک ہندو اور ایک مسلمان طوائف عورت کی لازوال محبت کی کہانی پوشیدہ ہے۔ دوستو، دھن راج سیگل جہلم کا رہنے والا تھا اور اس کا تعلق جہلم کے رہنے والے ایک امیر ہندو خاندان سے تھا۔ سیگل حویلی کی کہانی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ ایک دفعہ دھن راج سیگل سیالکوٹ میں شادی کی تقریب میں پہنچے، لیکن وہاں ان کی ملاقات ایک مسلمان عورت بدھا بائی سے ہو گئی، جو کہ پیشے کے لحاظ سے ایک رقاصہ تھی۔ دھن راج سیگل اس عورت کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور واپسی میں وہ بدھا بائی کو اپنے ساتھ لے آیا۔ راولپنڈی پہنچ کر دھن راج نے بدھا بائی کے لیے ایک حویلی تیار کی۔ بدھا بائی اور دھن راج کے قصے پورے شہر میں مشہور تھے۔ ان دونوں میں سے کسی نے اپنا مذہب تبدیل نہیں کیا۔ دھن راج سیگل اپنے ہندو مذہب پر قائم رہا اور بدھا بائی مسلمان رہی۔ دھن راج سیگل بدھا بائی اور ان کے مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے خرچ بھی ادا کرتے تھے اور ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی بھی نہیں تھی کہ وہ اپنی رسومات سے باز آئے۔ لال حویلی ایک وقت میں پورے بر صغیر کی مشہور عمارت ہوا کرتی تھی اور اس کی سب سے بڑی وجہ اس عمارت پر کروایا گیا کشمیری طرز کا لکڑی کا کام بھی تھا، جو وقت کے ساتھ ساتھ مدھم پڑتا گیا۔ لال حویلی کی 2 منزلیں ہیں۔ اس کی ایک منزل کو کئی افراد کو رہائش کے لیے دیا گیا تھا، جس کے ساتھ ایک صحن بھی ہے۔ سیگل اور بدھا بائی اوپر کی منزل یعنی بلائی منزل یعنی کہ بلائی حصے میں رہا کرتے تھے۔ اس بلائی منزل کے ساتھ 2 برآمدے منسلک تھے جو کہ بڑ بازار کی طرف کھلتے ہیں۔ لال حویلی کا سامنے کا حصہ، جو کہ تقریباً 5 مرلے پر مشتمل ہے، اب وہ شیخ رشید کی ملکیت ہے۔ لال حویلی کا باقی حصہ ETB کی طرف سے دوسرے افراد کو لیز پر دیا گیا ہے۔ لال حویلی کے پرانے کمرے، جہاں لوگ تفریح کے لیے بیٹھا کرتے تھے اور رات گئی موسیقی کی محفل سجا کرتی تھی، وہاں اب سیاسی دفتر قائم ہے۔ دیواروں پر کیا گیا نقش و نگار کا کام اب تقریباً ختم سا ہو گیا ہے۔ بدھا بائی جب سیگل کے ساتھ سیالکوٹ سے راولپنڈی آئی تو انہوں نے ناچنا گانا چھوڑ دیا تھا اور نماز کی پابند ہو گئی تھی۔ دھن راج سیگل نے بدھا بائی کے لیے ایک مسجد اور اپنے لیے ایک مندر بھی تعمیر کروایا تھا، جو کہ لال حویلی کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ بدھا بائی شہر کی امیر ترین خاتون تھی اور شہر کی واحد خاتون تھی جن کے پاس ایک حویلی اور ایک کار تھی۔ شیخ رشید ماضی کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بدھا بائی 3 سیگل سگریٹ پیا کرتی تھی اور جب میں سکول سے واپس آتا تھا تو وہ مجھے خالی ڈبیاں دیتی تھی، کیونکہ ہم اس ٹائم ان ڈبیوں سے ڈبیوں والا کھیل کھیلتے تھے۔ 3 سیگل کی خالی ڈبی سے اس وقت دوسری سگریٹ کی 20 ڈبیاں ملتی تھیں۔ اس وقت بدھا بائی کے پاس کھیر کا ایک تھال بھی ہوا کرتا تھا، کیونکہ مجھے میٹھا بہت پسند تھا تو بدھا بائی کہتی تھی کہ اس کو کھیر کی تھالی میں سے کھیر دو۔ ان کے پاس 1938 ماڈل کی ایک کار بھی تھی جس کے لکڑی کے پہیے تھے جن پر ربڑ چڑھی ہوئی تھی۔ وہ ایک میگنیٹک سسٹم کار تھی۔ لال حویلی دھن راج سیگل کی ملکیت تھی۔ جب بر صغیر کی تقسیم ہوئی اور پاکستان اور بھارت علیحدہ علیحدہ ملک بنے تو دھن راج سیگل لال حویلی بدھا بائی کے سپرد کر کے اپنے خاندان کے ہمراہ ہندوستان چلا گیا۔ دھن راج کے ہندوستان چلے جانے کے بعد عدالت نے حویلی کو مسلوقہ ملکیت قرار دے دیا۔ عدالت میں کیس چلا۔ بدھا بائی اگر یہ کہہ دیتی کہ میں ہندو ہو گئی تھی یا دھن راج مسلمان ہو گیا تھا تو حویلی پوری طرح سے بدھا بائی کو مل جاتی۔
شیخ رشید کا کہنا ہے کہ بدھا بائی نہایت دیانتدار خاتون تھی اور انہوں نے عدالت میں اپنا بیان نہ بدلا اور کہا کہ ہم اپنے اپنے مذہب پر قائم رہے۔ بدھا بائی کا ایک قول جو مجھے بہت اچھا لگا جو انہوں نے عدالت میں اپنے بیان میں کہا وہ یہ کہ ہم نے سب کچھ ایک دوسرے کے ساتھ بانٹا سوائے مذہب کے۔ عدالت نے بدھا بائی پر رحم کھایا کہ تم در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ گی اور 2 کمرے بدھا بائی کے حصے میں دے دیے۔ دھن راج کے ہندوستان چلے جانے کے بعد بدھا بائی کے لیے پریشانیوں کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ بدھا بائی کو امیر سمجھ کر ڈاکو نے اس کے گھر پر ڈاکہ ڈالا اور کچھ نہ ملا تو مزاحمت پر اس کے بھائی کو قتل کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد بدھا بائی حویلی چھوڑ کر چلی گئی اور پھر کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئی۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں گئی اور کیوں گئی۔ بدھا بائی کے حویلی چھوڑ جانے کے بعد عجیب و غریب کہانیاں رونما ہوئی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ بدھا بائی کی حویلی سے جانے کے بعد گھنگروں کی آواز حویلی سے سنائی دیتی تھی۔ پھر یہ حویلی جنات کی حویلی بن گئی۔ اس حویلی کو جو آدمی خریدتا وہ مر جاتا۔ اس طرح 12 سے 13 لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ حویلی خریدی اور وہ مر گئے۔ اس کے بعد اس حویلی کو شیخ رشید نے خریدا اور وہ اس حویلی سے جڑی ان تمام باتوں کی تردید کرتے رہے۔ انہوں نے اس حویلی کو اپنے رہائش گاہ کے طور پر استعمال کیا۔ نیز یہاں پر ان کی سیاسی سرگرمیاں چلتی رہتی ہیں۔ بدھا بائی تو یہاں سے چلی گئی لیکن اس حویلی سے بہت سی عصبی کہانیاں منسلک ہیں۔ کچھ عرصے بعد ایک شخص نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ میں بدھا بائی کا بیٹا ہوں اور یہ حویلی میری ہے، لیکن شیخ رشید نے تحقیقات کی اور بات سامنے آئی کہ اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ یہ راز بدھا بائی اپنے ساتھ ہی لے گئی۔ کسی زمانے میں یہ سیگل حویلی سیگل کی لازوال محبت کی نشانی تھی اور آج راولپنڈی کی لال حویلی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ محترم عزیز دوستو، جب بھی محبت کی نشانی کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں تاج محل گھومتا ہے، لیکن لال حویلی بھی تاریخ کی وہ عمارت ہے جسے محبت کی ایک عظیم نشانی قرار دیا گیا ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔